لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فتفق مسحا بالسوق والأعناق صدق اللہ العظیم۔ سورۃ صاد کی آیت نمبر 30، 31، 32 اور 33 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے داؤد کو سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا تھا اور وہ بڑے بہترین بندے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اس وقت کا تذکرہ سنو کہ جب حضرت سلیمان پر شام کے وقت اچھی نسل کے عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے، فقال تو انہوں نے کہا میں نے اس دولت کی محبت اپنے پروردگار کی یاد ہی کی وجہ سے اختیار کی ہے، یہاں تک کہ وہ اوٹ میں چھپ گئے۔ اس پر انہوں نے کہا ان گھوڑوں کو میرے پاس واپس لاؤ، چنانچہ وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر پیار سے ہاتھ پھیرنے لگے۔ اس سے ماقبل آیات کریمہ سے اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ شروع فرمایا تھا، جن میں سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر آیا، اور آج جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان میں حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر شروع کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی جو بات ارشاد فرمایا کہ سلیمان اللہ کے بہترین بندے تھے اور ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ ان آیات کریمہ میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، اور بعض مفسرین نے بھی اس کو اختیار فرمایا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی تفسیر کو اختیار فرمایا ہے کہ وہ واقعہ یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جو گھوڑے جہاد کے لیے تیار کیے گئے تھے وہ معائنے کے لیے پیش کیے گئے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کا معائنہ فرمایا اور ساتھ ہی یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ گھوڑے مجھے اس لیے اچھے لگتے ہیں کہ یہ جہاد کے لیے تیار کیے گئے ہیں اور جہاد اللہ تعالیٰ کی محبت میں کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ گھوڑے چلے گئے، حضرت سلیمان نے ان گھوڑوں کو واپس بلوایا اور ان کی پنڈلیوں اور ان کی گردنوں پر بڑے پیار سے ہاتھ پھیرنے لگے۔ ایک اور تفسیر بھی ان آیات کریمہ کی اس واقعے کی گئی ہے، اور وہ تفسیر بھی مشہور تفسیر ہے، اور وہ یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام عصر کی نماز کا وقت تھا تو یہ جہادی گھوڑے معائنہ کے لیے پیش کیے گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کے معائنہ میں مصروف ہوئے تو عصر کی نماز آپ سے قضا ہو گئی، جس پر آپ کو بڑا افسوس ہوا کہ یہ تو صحیح نہیں ہوا کہ نماز مجھ سے رہ گئی، میں ان کے معائنے میں لگا رہا اور مجھ سے غفلت ہو گئی۔ تو انہوں نے ان گھوڑوں کو واپس بلوایا، اللہ تعالیٰ کے لیے ان گھوڑوں کو قربان کر دیا کہ تمہاری وجہ سے میری عصر کی نماز رہ گئی، اسی وجہ سے میں اللہ کے نام پر تمہیں قربان کرتا ہوں۔ اب اگر اس تفسیر کو دیکھا جائے تو پھر آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہوگا کہ جب ان کے پاس اچھی نسل کے عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے تو انہوں نے کہا کہ اس دولت کی محبت نے مجھے اللہ کی محبت سے غافل کر دیا، یہاں تک کہ وہ گھوڑے اوٹ میں چلے گئے تو انہوں نے کہا ان گھوڑوں کو واپس لاؤ۔ پھر انہوں نے ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر تلوار سے ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیے۔ اس آیت کریمہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی آدمی جس سے کوئی گناہ ہو جائے یا کوئی انسان اپنے آپ کو کسی نیک کام کے اوپر پابند بنانا چاہے اور وہ پابندی نہ کر سکے یا اس سے وہ غلطی بار بار ہو جائے تو اس کے لیے وہ اپنے آپ کو سزا بھی دے سکتا ہے۔
جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے غلطی ہوئی، ایک فرض میں کوتاہی ہوئی تو فوراً اس غلطی کا ازالہ اپنے آپ کو سزا دے کر کیا کہ جن گھوڑوں سے محبت تھی انہیں اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ اسی طرح ایک صحابی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے اندر اس باغ کی وجہ سے خلل پیدا ہوا تو ان صحابی نے اس باغ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ تو پتہ چلا کہ اگر کوئی مسلمان اپنے آپ کو سزا دینا چاہے کہ اگر آئندہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا تو میں اپنے آپ کو یہ سزا دوں گا، تو اس کے لیے جائز ہے، بشرطے کہ وہ سزا شرعاً جائز ہو، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام نے کیا ہے۔ اور ایک اور سبق میں ملتا ہے اس آیت کریمہ سے کہ اگر کسی عبادت کا وقت مقرر ہو تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ اس عبادت کے وقت میں وہ کسی اور عبادت نہ ہو۔ اب جہادی گھوڑوں کا معائنہ کرنا اگرچہ عبادت ہے، اچھی بات ہے، لیکن چونکہ عصر کی نماز کا وقت مقرر تھا تو حضرت سلیمان کو چاہیے تھا کہ وہ اس وقت میں کسی اور عبادت میں مصروف نہ ہوتے، لیکن جب ان سے یہ خطا ہوئی تو انہوں نے اس خطا کا ازالہ کیا کہ اللہ کی محبت میں انہوں نے اپنے ان گھوڑوں کو ذبح کر دیا کہ جن گھوڑوں کے ساتھ بھی ان کو محبت تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذات سے سچی محبت نصیب فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔